بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آج ہمارے درمیان آزاد کشمیر کی سب سے کم عمر بیرسٹر ماہم فادیہ موجود ہیں، جو کہ ایک پریکٹسنگ وکیل بھی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بڑا نام بھی بنایا ہے. آج ہم ان سے ان کے اس جرنی کے بارے میں پوچھیں گے جو بیرسٹری کر رہے ہیں، اس کے بعد جو اس وقت پریکٹس میں اس حوالے سے پوچھیں گے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بھئی یہ بتائیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے کہ کوئی بچہ جو اس نے اپنے فیوچر کے لیے کون سی راہیں متعین کرنی ہیں، اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ انسان کا اپنا انیشیٹو ہے، اس کے پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی گائیڈ لائن ملتی ہے جس سے وہ اپنی مستقبل کی ڈائمینشنز کو طے کرتا ہے؟ تھینک یو پیر صاحب فار ہیونگ می ہیئر. پیر صاحب آپ کا چونکہ جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے بہت ہی واسٹ ہے، اس میں میرے خیال میں جو ایکسپرٹس ہیں، کیریئر کاؤنسلرز ہیں، وہ ذرا تھوڑا بہتر رائے دے سکتے ہیں. لیکن ایز فار مائی پروفیشن از کنسرن، یا ہم جس فرٹرنیٹی سے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہر ایک اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں زندگی کے، تو میرے خیال میں اگر ہم چلے جائیں بڑے بیسک سے جو کہ ایجوکیشن ہے، جس طرح کہ ہم آ جاتے ہیں 8th گریڈ سے. جب 8th گریڈ میں بچہ جاتا ہے تو وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ اس نے سائنسز رکھنی ہے، کمپیوٹر والی سائڈ جانا ہے. تب بھی ہمارے پیرنٹس سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ نہیں سوچ سکتا، بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس نے کس سائڈ پہ جانا ہے. پھر میٹرک میں آ جاتے ہیں تو بہت سارے اس لیے سائنسز رکھتے ہیں کہ جی بچے کے پاس بڑی واسٹ فیلڈز آگے آ جائیں گی، بڑے آپشنز ہیں. پھر انٹرمیڈیٹ آ جاتا ہے، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں بچے کے لیے، یا تو وہ بنے گا ڈاکٹر یا وہ بنے گا انجینئر. تو جب ہم ڈاکٹر اور انجینئر کے بیچ کی 2 چیزیں چھوڑتے ہیں تو بچہ کیا ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. ہمیں بیسیکلی میرا اپنا یہ خیال ہے فرام مائی اون ایکسپیرینسز، بچے کو خود سلیکٹ کرنا چاہیے. بیکاز آئی ہیو سلیکٹڈ دس پروفیشن فار مائی سیلف. مجھے تھا کہ میں نے لائر بننا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ FA/FSC کے سٹیج پہ بچہ اتنا میچور ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیریئر کو سلیکٹ کر سکے، یا اس کو پیرنٹس کی گائیڈنس چاہیے، یا وہ خود از کوائٹ میچور کہ وہ اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتا ہے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو کہ ہر اسکول میں میرے خیال میں ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے. آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ایسپریشن کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے، یا وہ کس کو اپنا رول ماڈل کے طور پہ دیکھتا ہے. وین آپ جب اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں بچے کا کہ بچے کا انٹرسٹ کس سائڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو پھر آپ خود بھی اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ ویدر میڈیکل سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہے، وہ انجینئرنگ سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہے، یا وہ کسی اور بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے. اصل میں میرے خیال میں میرا اپنا یہ ہے کہ جب ہم پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں بچے کے لیے، تو پھر وہ بچے پہ ایک طرح کا پریشر آ جاتا ہے کہ اب اماں ابا نے کہہ دیا ہے تو وی ہیو ٹو ڈو دس. اور جب آپ میڈیکل اور انجینئرنگ ہی 2 آپشنز رکھتے ہیں تو پھر بچے نے کیا گرو کرنا ہے. اچھا برسا صاحب، آپ آزاد کشمیر میں سب سے کم عمر بیرسٹر ہیں، اور فیمیل کی واحد پریکٹسنگ اس وقت بیرسٹر ہیں جو آزاد کشمیر میں پریکٹس کر رہی ہیں. آپ کو وہاں سے بیرسٹری آپ نے کی، اور وہ بہت ہی ایک ٹف قسم کی اس میں اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں کے جوائن کر لیا، تو آپ تو اسلام آباد میں بھی اچھی پریکٹس کر سکتی تھیں، لاہور میں آپ کو بڑی سی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی جو ہے وہ آپ کو آفر کر سکتی تھی، تو آپ نے مظفر آباد اور آزاد کشمیر کیوں سلیکٹ کیا؟ پی صاحب دیکھیں، جو آپ کا گھر ہوتا ہے نا اس کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ میری روٹس یہاں کی ہیں. میرے والد صاحب نے اپنی ساری زندگی پریکٹس یہاں پہ کی ہے الحمدللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے دیکھا یہاں پہ بڑا گیپ تھا، لکونہ تھا کہ فیمیل پریکٹسنگ لائرز بڑی کم تھی ان کی تعداد، اور اگر کچھ پریکٹس کر بھی رہی تھی تو ڈیو ٹو ون ریزن اور اندر وہ اس طرح سے بڑی پنکچوئل اور پریکٹیکلی اس چیز کو نہیں کنٹینیو کر پا رہی تھی. تو مجھے یہ لگا کہ ابھی ایٹ دس اسٹیج آئی کین کنٹینیو. اور میں نے جو وہاں پہ سیکھا ہوا ہے، مے بی میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو یہاں پہ آگے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو نالج ہے وہ آپ پہ ایک امانت ہوتی ہے، آپ کو اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے. تو مجھے یہ ہے کہ جو میں نے سیکھا ہوا ہے وہ میں کسی نہ کسی فارم میں یہاں پہ بھی اس کو لے کے آؤں. اچھا، آپ نے جو وہاں پہ اسٹڈی کی، جو لاز آپ نے ڈیفینیٹلی آپ نے انٹرنیشنل لاز بھی پڑھے، لوکل لاز بھی پڑھے، تو یہاں آ کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے لاز کے اوپر، صرف میں وکالت کی یا جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا ہوں، امپلیمنٹیشن آف لاز کی بات کر رہا ہوں، تو اب یہاں کیا سمجھتی ہیں آپ کہ لاز کی امپلیمنٹیشن ہے یا صرف قانون کی کتابوں میں موجود ہیں سارے لاز؟ اگر ہم جوڈیشری والی سائڈ دیکھیں یا کورٹس کی حد تک دیکھیں، وہاں پہ تو ہے.
ڈیفینیٹلی لا کی امپلیمنٹیشن ہے. اگر کوئی اگریوڈ ہے وہ کورٹ جاتا ہے تو میرے خیال میں ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت 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 اچھا ہے. I would definitely praise that. ہاں باقی جو جگہیں باقی سیکٹرز سول سیکٹرز کنسیڈر کر لیں ان میں تھوڑا گیپ آتا ہے, کیونکہ میرے خیال میں دیکھیں اب ود دا پیسج آف ٹائم نیو چیزیں آتی ہیں تو امینڈمنٹس بڑی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو ود امینڈمنٹس آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں, نئی پالیسیز ڈرافٹ ہونی چاہیے. اچھا, آزاد کشمیر چونکہ آپ کی جو جنم بھومی ہے وہ مظفر آباد ہے, آزاد کشمیر ہے, آپ یہاں اسی سن آف سائل ہوتا ہے تو آپ ڈاٹر آف دس سائل ہے. یہ بتائیں کہ ابھی جو آزاد کشمیر میں ہماری جو یوتھ ہے, یوتھ نے ایک نیا ٹرینڈ اپنا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی بھی ہونا چاہیے, اور وہ اس سماج سے بھی بہت تنگ نظر آ رہے ہیں. احتجاج آئے روز, پورا آزاد کشمیر اس وقت احتجاج کی لپیٹ میں ہے. آگے بھی جو لوگوں کی طرف سے جو ہمیں انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ بڑے حالات بڑے عجیب سے مطلب نظر آ رہے ہیں. اب کیا سمجھتی ہیں ہماری یوتھ رائٹ ٹریک پہ ہے, یوتھ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز پہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ان کی کیا اس وقت حیثیت اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جب بھی مطلب کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان گورنمنٹ تو وہ اپنا ایک موٹیو کے ساتھ آتی ہے, ان کا ایک نوشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے, تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کا یہ نوشن تھا یا نون لیگ کا یہ نوشن تھا. تو اب جو یوتھ ہے ہماری وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا لیڈر دیا جائے, کیونکہ پاکستان میں بھی دیکھیں انقلاب تو کافی دفعہ آیا ہے. انقلاب بھٹو صاحب کے دور میں بھی آیا, پھر اس کے بعد 2007 میں رجیم چینج ہوئی تب بھی آیا. تو ان کے پاس ایک نوشن تھا جس کو وہ فالو کرتے تھے. اب ہمارا انفارچونیٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس وہ نوشن نہیں ہے. ہماری یوتھ کو آپ نے جس ٹریک پہ لگانا ہے وہی بات ہے نا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم جو چیز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہم اس کو فالو کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں وہاں پہ کسی نے اگر لکھ دیا کہ جی آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا تو ہم کل سڑکوں پہ ہوں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ بے شک کریں, پیسفل اسمبلی آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں, ڈیفینیٹلی کریں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ آئیں اور انریسٹ جو ہے نا وہ کریٹ کریں. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ ہے جتنے بھی بڑے مطالبات جو عوام کی طرف سے ہوئے وہ احتجاج سے ہی انہوں نے مانے, تو گورنمنٹ کو کوئی سمجھائیں, آپ بتائیں, آپ بیرسٹر ہیں, آپ انٹرنیشنل آپ نے اسٹڈیز کی ہوئے ہیں کہ ہر چیز احتجاج سے ماننی ہے, کوئی خود بھی تو کچھ کریں کچھ. دیکھیں پیر صاحب ایسا ہے کہ احتجاج سے ساری چیزیں نہیں مانی جاتی ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی احتجاج سے مانیں گی, یہ احتجاج سے نہیں مانی گئی ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ تو کافی سینئر ہیں ماشاء اللہ, کہ بہت دفعوں پہ ہم وکلا نے ہی ہم کورٹس میں گئے اور ہم نے کورٹس میں جا کے ان کی ریپرزینٹیشن کی. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشنس تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی لاسٹ ٹائم میں بھی بڑا امپورٹنٹ کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے کوٹے والا, جی بالکل, وہ بھی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے. اس سے پہلے جو یہ پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ کیس تھا ان لافل اسمبلی والا, اس پہ بھی بڑا اچھا ڈیسیجن دیا ہے ہماری کورٹس نے. تو یہ چیزیں کورٹس میں ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. دیکھیں کورٹس کا کام ہے انٹرپریٹیشن آف لا, لا بنانا کام ہے ہماری اسمبلیز کا. اسمبلیز پھر اگر کہیں پہ لکھنا چھوڑتی ہیں تو وہ کورٹ آبویسلی اس کو. اچھا, ابھی جو ایک مطالبہ جو بہت زیادہ اس وقت چونکہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے مہاجرین کی نشستوں والا, آپ چونکہ آپ یو آر ناٹ جسٹ لائر بٹ آپ یو آر اے لیگل ایکسپرٹ. آئین میں ایک پروویژن موجود ہے جس کے اگینسٹ ایک بڑا احتجاج ابھی جاری بھی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے دنوں میں زیادہ شدت اختیار کرے گا, کہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. کیا کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو احتجاج سے حل کیا جا سکتا ہے یا مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے, اور کیا جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ ڈومین ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز پرووائڈڈ ہے اور اس کے اگینسٹ ان کی بات مان لیں مظاہرین کی؟ اس پہ میرے خیال میں 2 وے لا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے تھرو آپ کوئی چیز چینج کر سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا میں آپ کو بتا رہی ہوں 2 وے پاتھ ہے. دوسرے کچھ پریسیڈنٹس بھی ہیں ہمارے پاس جس میں چیزیں کافی چینج بھی ہوئی ہیں, جہاں پہ گریو جو لیکونا آف لا ہوتا ہے وہاں پہ کورٹس انٹروین کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رائٹ حاصل ہے کہ نہیں, ڈیفینیٹلی چاہے وہ میرے بہن یا بھائی ریفیوجیز ہیں یا ہم ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز ہیں, ہر ایک کا رائٹ ہے کہ اگر ان کو کسی چیز ان کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے یا ان سے کوئی چیز محروم ہو رہی ہے, ان کو نہیں دی جا رہی ہے, تو وہ کورٹ کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹا سکتا ہے. وین ایور دے ول گو ٹو کورٹ, آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور ہم ان کے لیے حاضر ہیں کہ ہم ان کو ریپرزینٹ کریں گے کورٹ میں. جو ہم کر سکتے ہوئے وی ول ڈیفینیٹلی ڈو فار دیم.
میرا سوال ابھی نامکمل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ایک پرووائڈڈ ہے کہ مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں, لیکن احتجاج والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کریں. اب ایک آئین میں پرووائڈڈ ہے, گورنمنٹ کیسے ختم کرے گی؟ مجھے اس یہ سمجھا دیں کہ کون سا وے اختیار کرے گورنمنٹ تاکہ وہ نشستیں ختم ہو جائیں. نشستیں ختم کرنے پہ تو میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی, اس لیے نہیں کروں گی دیکھیں وہ اب ہمارے اس کو خطے کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. دے آلویز ریلائڈ آن دیئر رائٹس. یہ فوراً سے ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں گی. اگر تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز غلط ہے یا ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ سے محروم ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دے کین برنگ اٹ تھرو اے وے آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آپ پٹ کریں آپ کو کیا چیز چاہیے, بائی وچ وے آپ کو چاہیے, تو ڈیفینیٹلی یو کین ہیو اٹ. لیکن یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں کہ ختم کر دیں تو obviously this is not the way out. تو مطلب آپ کی جو گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ چاہتی ہیں کہ یہ نشستیں ختم نہیں ہونی چاہیے, میرا that should remain in the part of the constitution. نہیں, میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میرا صرف یہ خیال ہے کہ اگر تو آپ اس چیز پہ کہ یہ ختم ہونی چاہیے, دیٹ شوڈ بی ڈن تھرو اے لیگل وے, لیگل پروسیجر اڈاپٹ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں بھی ختم ہونی چاہیے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر کے ان لافل اسمبلی کر کے جو ہے نا اپنی گورنمنٹ کو ڈسٹرب کریں. یوتھ بہت زیادہ موبلائزڈ ہے اس کانٹیکس میں یا اس خیال پہ, وہ بہت متفق ہے. یوتھ چاہتی ہے کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے. آپ یوتھ ریپرزینٹیو بھی ہیں, آپ کیا میسج دیں گے یوتھ کو کہ وہ اس سارے عمل میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یوتھ کا کام ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, کیونکہ بڑا ہمارا نمبر ہوتا ہے, یوتھ ریپرزنٹیشن سب سے زیادہ ہے, تو ان کا کام ہے کہ اگر ان کو ایک چیز کی سمجھ ان کو دکھ رہا ہے کہ یہ دس از رانگ, دے شوڈ کال آؤٹ اٹ رانگ. اگر ان کو ایک چیز صحیح دکھ رہی ہے تو اس کو اپ ہیلڈ کرنا چاہیے ان کو. لیکن میرا کبھی بھی یہ مشورہ نہیں ہے, نہ میں کبھی ایڈوائز کرتی ہوں یوتھ کو کہ آپ روڈز پہ جائیں, احتجاج کریں, اور صرف اپنے لیے نہیں, کیونکہ ہم باقی شہریوں کے لیے بھی بڑے مسائل کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں, جب کوئی چیز روڈ پہ آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, جبکہ وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے یہی ایڈوائز رہی ہے اور میرا یہی مشورہ رہا ہے کہ آپ کو جب لگ رہا ہے کوئی چیز غلط ہے تو اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے, آپ کو دیا گیا ہے, ایک اڈاپٹ کریں آپ اس کو. آپ کورٹس میں جائیں, کورٹ اگر اس کا پروسیجر ہے, آپ نے اسمبلی میں جانا ہے, وہاں پہ کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کے ایم ایل ایز ہیں, آپ ان کے پاس جائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, حل کیجیے. چونکہ ہماری کورٹس نے ماشاء اللہ اس سے پہلے بھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بہت دلیرانہ فیصلے بھی کیے ہیں اور امپلیمنٹ بھی کرائے. بہت شکریہ جی. یہ ہمارے درمیان موجود تھیں بیرسٹر ماہم فادیہ, جو کہ آزاد کشمیر کی سب سے کم عمر بیرسٹر بھی ہیں, اور جو میری جو انفارمیشن ہے کہ واحد خاتون بیرسٹر ہیں جو اس وقت آزاد کشمیر کی عدالتوں میں پریکٹس بھی کر رہی ہیں. امید ہے آپ کو آج کا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.